نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. میرے عزیز بھائیوں، آج ہماری اس سیرت النبی کے سلسلے کی 16ویں نشست ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے پہلی 15 نشستیں مکمل کر لیں الحمدللہ، اور آج ہم 16ویں نشست میں ہیں. تو ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ ہم آج ابتدا کریں گے پچھلے سیشن کے خلاصے سے. ہم نے پچھلی دفعہ اس چیز کے بارے میں بات کی تھی کہ جب قریش کے مظالم اس حد تک پہنچ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ صحابہ کرام کی زندگیاں بھی خطرے میں ہو سکتی ہیں، تو کچھ احتیاطی تدابیر کی گئیں. ان میں سے ایک چیز جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ تھی دار الارقم، یعنی حضرت ارقم بن ابی الارقم ایک صحابی تھے، جوان سال صحابی تھے. ان کا ایک کشادہ مکان تھا جو کوہ صفا پہ واقع تھا. اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ایک ملنے کی جگہ کے طور پہ. لیکن وہاں پہ صرف ملا نہیں جاتا تھا، وہاں پہ ظاہری بات ہے تعلیم ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی. اس طرح کی مسجد جیسی ہمارے پاس موجود ہے ویسی تو ان کے پاس نہیں تھی، اور بہت خوف کی حالت تھی. مسلمان کھلم کھلا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی بات چیت بھی نہیں کر سکتے تھے، تو وہاں پہ ملا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کئی ایسے صحابہ تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، جنہوں نے اسلام قبول کیا. وہ اسلام اصل میں دارالارقم میں قبول کیا گیا. کبھی کوئی دوسرا صحابی جا کے انہیں دعوت کرتا تھا، ان کا دل تھوڑا سا ریجھ جاتا تھا اسلام کی طرف، اور لگتا تھا کہ اس شخص کے چہرے پر ایمان کے اثرات نظر آنے لگے ہیں. تو پھر وہ صحابی اجازت لے کے ان کو دارالارقم میں لے آتے تھے، اور دارالارقم میں ان کی ملاقات کروائی جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے ہاتھ پہ پھر وہ اسلام لایا کرتے تھے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری ایک چیز یہ کی گئی کہ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس جگہ پر رہتے ہوئے ہمارے لیے اپنے دین پر عمل کرنا اتنا مشکل، حتیٰ کہ کچھ صحابہ کے لیے ناممکن ہو گیا ہے. یہ میں کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام مکہ میں مختلف درجوں پہ تھے. کچھ بہت متمول امیر کبیر قسم کے گھرانوں سے ان کا تعلق تھا، بہت طاقتور فیملیز تھیں ان کی. وہ اس درجے پہ تھے کہ انہیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. چند ایک صحابہ ایسے تھے، لیکن بیشتر صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ غلاماء یعنی غلاموں میں شامل تھے یا موالی تھے. اچھا، موالی ایسے لوگ ہوتے تھے جو غلام کی حالت میں تو نہیں، لیکن بہت ہی کم اجرت پہ کام کرنے والے ایسے لوگ جن کا کنبہ قبیلہ قریب نہیں رہتا، تو ان کے ساتھ جس کا جو دل چاہتا کر سکتا تھا. اور ان کا انحصار ہوتا تھا اپنے اسپانسر کے اوپر. یعنی مکہ میں کوئی شخص ان کا جوار بنتا تھا، کہتا تھا کہ ٹھیک ہے تم میری حفاظت کے تحت رہ سکتے ہو، لیکن کام تم صرف میرے ساتھ ہی کرو گے. انہیں موالی کہتے تھے. آپ سے حضرت عمار بن یاسر کا واقعہ ہم نے ذکر کیا تھا، جن کے والد یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ جن کا نام تھا، مجھے یاد دلائیے، حضرت، میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں، یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ. یہ لوگ موالی تھے، غلام نہیں تھے، موالی تھے. لیکن چونکہ ان کا قبیلہ نہیں قریب کہیں رہتا تھا، اور یہ مکہ میں یوں سمجھیے کہ ایک طریقے سے فورنر تھے، غیر ملکی سمجھے جاتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے اوپر اس قسم کا ظلم کیا گیا. خیر، ایک احتیاطی تدبیر کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا اپنے کچھ صحابہ کرام کو کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیے، وہاں پر انشاءاللہ آپ کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، وہاں ایک عادل بادشاہ ہے. اس بارے میں ہم تفصیلی بات کی تھی کہ حبشہ ہی کیوں، حبشہ کے بادشاہ کے کیا خیالات تھے، حبشہ کا بادشاہ جو بعد میں مسلمان ہو گیا. اچھا، اس میں اب دلچسپ سوال یہ ہے کہ حبشہ کا بادشاہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا. وہ اس وقت مسلمان ہوا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے. اس کی وفات بھی اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی. اس بادشاہ کا نام تھا اصحمہ، نجاشی اصحمہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا نجاشی اصحمہ صحابی تھا یا نہیں؟ صحابی کی ایک تعریف ہے، ایک خاص ڈیفینیشن ہے ایک صحابی کی. صحابی وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی ہو اور اسی حالت میں اسے موت آئی ہو، یعنی ایمان کی حالت میں اسے موت آئی ہو. یہ تعریف ہے صحابی کی. اب اس تعریف پر کئی ایسے لوگ ہیں جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیات تھے، مسلمان بھی تھے، لیکن صحابی کے اندر یعنی صحابی کے درجے میں وہ نہیں آتے، ان کی کبھی بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی. نجاشی اصحمہ ان میں سے ہے، حالانکہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بھی کی. ایک اور بھی صاحب تھے، ابو مسلم خولانی ان کا نام ہے. وہ ہمیں انشاءاللہ جب یہ سیرت کے آخر میں اللہ تعالیٰ موقع دیں گے، پہنچیں گے، تو ہم ان کا ذکر کریں گے.
وہ یمن میں رہا کرتے تھے، اور وہاں سے آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہیں موقع ملا مدینہ آنے کا. وہ اس لیے مدینہ نہیں آ سکے ایون تو مسلمان ہو چکے تھے اور آنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کی والدہ ضعیف تھی اور ان کو ضرورت تھی کوئی ان کا خیال رکھے. تو دل میں انتہائی طلب اور تڑپ ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے وہ نہیں آ سکے، لیکن اپنی والدہ کے ساتھ یہ ذمہ داری پوری کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا کہ ایک صاحب آئیں گے یمن سے، یعنی انہوں نے ایک طرح سے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ وہ آئیں گے، اور تم یعنی عمر ان سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں. اب دیکھیے والدین کا خاص طور پہ بڑھاپے میں خیال رکھنے کا کیا درجہ ہے. صحابی بننے کے بجائے وہ اپنی والدہ کا خیال رکھ رہے تھے کہ ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. ان کی والدہ فوت ہو گئی، پھر انہیں موقع ملا آنے کا مدینہ، اور حضرت عمر کی ان سے ملاقات ہوئی، اور حضرت عمر نے ان سے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں آپ سے کہوں کہ میرے لیے دعا کریں. اب دیکھ لیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے، صحابی بننے کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے ان کے ہاتھ چوم سکیں. آمین. ہمارے پاس البتہ صحابی بننے کا اس دنیا میں موقع نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس بہت سارے اور مواقع موجود ہیں. نیکی کے مواقع ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ بکھیرتے ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم انہیں لے آنا لیں. اس کے بعد پھر ہم نے ہجرت حبشہ کے بارے میں بات کی. چند ایک صحابہ کرام جن کی تعداد تقریباً 15، ایک جگہ 17 آتا ہے، 15 اور 17 کے درمیان تھی، انہوں نے ہجرت کی. ان کے نام ہمارے پاس ہے. میں نے ان میں سے چند ایک صحابہ کا آپ سے ذکر کیا تھا. ہم نے بات کی تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اردو کا تلفظ استعمال کر رہا ہوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت عامر، ان کی اہلیہ لیلہ. یہ ہم نے ان تمام کا ذکر کیا تھا کہ یہ ان میں شامل تھے، جن میں تقریباً 4 عورتیں تھیں اور 12 یا 13 مرد تھے. یہ ہجرت ہو گئی. آج ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں گے جب یہ ہجرت ہو رہی تھی تو کیا ہوا اور صحابہ کرام کو کس قسم کے واقعات پیش آئے. جب ہجرت ہونے والی تھی اس سے پہلے کچھ ایسے اشارے آنے شروع ہو گئے قرآن شریف میں. قرآن شریف کا نزول ہو رہا تھا، اور قرآن شریف کی ہر آیت کے بارے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی شان نزول کیا ہے. شان نزول کا مطلب یہ کہ جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا، صحابہ کرام کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا. اس سے ہمیں مدد ملتی ہے یہ سمجھنے کی کہ وہ آیت اپنے اندر کیا مفہوم رکھتی ہے. قرآن شریف کی ہر آیت کے 4 درجے بتاتے ہیں علماء. 4 درجے. ایک درجہ وہ ہے کہ کوئی عام شخص میرے اور آپ کی طرح قرآن شریف کی اس آیت کو پڑھے، اس پہ تدبر کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس سے پھر وہ سمجھ آ جائے. اس کی جو اپنی سمجھ ہوگی، یہ پہلا درجہ. اس کے بعد دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے خاص طور پہ عربی زبان پہ دسترس رکھی ہوئی ہے، جنہیں معلوم ہے کہ تفسیر کے اصول کیا ہوتے ہیں، جن کے پاس سیرت کا علم ہے، جنہوں نے خاص طور پہ اس کی محنت کی ہے. دوسرا درجہ ہے ان لوگوں کے سمجھنے کا. اس کے بعد ایک تیسرا درجہ ہے نبیوں کے سمجھنے کا، اور ایک چوتھا درجہ ہے جو کہ انسان کی دسترس میں نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کو خود معلوم ہے. اسی ایک آیت کا ایک چوتھا مفہوم ہوگا جو صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے کہ جب ہم قرآن شریف پڑھیں، بے شک ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو صرف گزر نہ جائیں، کبھی کوشش کر کے تھوڑا سا غور و فکر کریں، کیونکہ وہ پہلا درجہ بہرحال آپ کے اور میرے لیے اویلیبل ہے. وہ تدبر جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نہ صرف انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائیں گے، آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوں گے انشاءاللہ، بلکہ ساتھ ساتھ قرآن شریف کے ساتھ آپ کی محبت شغف بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور آپ اس میں ایک لطف محسوس کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے، آپ کے اور میرے ساتھ. اب اللہ میاں نے پیغام بھیجا، اللہ میاں نے فون کر دیا ہے، ہم فون نہ اٹھائیں کیا؟ ہمارے سامنے قرآن شریف موجود ہے، اس کو پڑھیں اور تدبر کریں. تو اس تدبر کے حوالے سے سورۃ الکہف جب نازل ہوئی، یہ وہ زمانہ تھا جس وقت ہجرت حبشہ کے لیے اللہ رب العزت مسلمانوں کو اشارہ دے رہے تھے کہ یہ کیا جا سکتا ہے. یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ آپ کے اور میرے زمانے میں تو ہم پنڈی، لاہور، پشاور جاتے رہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے وہاں سفر کرنا. لیکن اس زمانے میں عرب میں، بلکہ عرب سے باہر بھی پوری دنیا میں، عجم میں بھی
اپنے شہر سے باہر جانا بہت بڑی بات تھی، سفر کرنا بہت بڑی بات تھی۔ سفر کرنے کا مطلب تو چلے یہ ہوا کہ آپ جائیں گے، کچھ عرصے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ حبشہ کے معاملے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ جائیں اور پھر وہیں رہیں، اور صحابہ کرام رہے وہاں پہ 7-8 سال تک رہے۔ تو جائیں اور وہیں پر رہیں، ایک ایسی جگہ نہ وہاں پر کوئی شخص آپ کی زبان بولتا ہے، نہ آپ کا کلچر ہے، نہ آپ جیسا کھانا پینا ہوگا، اور چونکہ سفر بین الممالک سفر بہت کم ہوتا تھا تو ممالک میں فرق بھی بہت زیادہ تھا، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو انسان اپنے آپ کو بالکل اجنبی محسوس کرتا تھا۔ اتنی بڑی بات تھی یہ کہ ایک سزا تھی کسی شخص کے لیے، حتیٰ کہ اسلامی شریعت میں بھی یہ سزا کافی عرصے تک موجود رہی، اب نہیں دی جاتی کیونکہ اب اس کا ظاہری بات وہ اثر نہیں ہوتا۔ وہ سزا ہے کسی کو ملک بدر کر دینا، جہاں وہ رہتے ہیں اسے نکال دینا، جاؤ دور کہیں چلے جاؤ، اپنے لوگوں میں نہ رہو، دور چلے جاؤ، تمہارا جرم ایسے ہے کہ تم دور چلے جاؤ۔ وہ جہاں جائے گا وہ اتنی تکلیف کی حالت میں ہوگا کیونکہ اس کے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ اس سے اتنے مختلف ہیں، نہ اس کا کوئی دوست، نہ یار، نہ مددگار، نہ اس کا کنبہ قبیلہ، کوئی بھی نہیں ہوگا جو اس کی مدد کرے گا۔ تو اپنے شہر کو چھوڑ کے جانا اتنی بڑی بات تھی کہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ ہم یہاں سے کیوں جائیں، مکہ کے ہی تو ہم ہیں، ہم میں کیا فرق، ہم میں اور ان میں، ہم یہیں کے تو ہیں۔ مکہ سے صحابہ کرام کو اتنی محبت تھی کہ جب بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو کچھ صحابہ کرام بیمار پڑ گئے ہجرت کرنے کے بعد، انہیں مکہ اتنا یاد آتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو غلام تھے مکہ میں جن پہ ظلم ہوتا تھا، وہ انتہائی بخار کی حالت میں شعر کہتے تھے مکہ کی وادیوں کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر بیمار ہو گئے تھے، اتنی محبت ہوتی تھی ان کو، خاص طور پر مکہ شریف میں تو اور بھی اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں، لیکن ہر شخص کو، آپ کو اور مجھے، جہاں کے ہم رہنے والے ہیں، جہاں پیدائش ہوئی، جہاں بڑے ہوئے، ہمیں اس جگہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں یہ چیز ڈال دی ہے۔ تو صحابہ کرام کے لیے یہ بڑی انہونی سی بات تھی، لیکن اشارے آنے شروع ہو گئے، سورۃ الکہف نازل ہوئی۔ اب یاد کیجئے سورۃ الکہف کو سورۃ الکہف کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں قصہ کس کا ہے؟ اصحاب کہف کا۔ اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ ہم ظاہری بات ہے پوری صورت نہیں دیکھیں گے، لیکن اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ ایک علاقے میں رہتے تھے، ایمان لائے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، اور ان کے ارد گرد جو ان کی قوم تھی وہ ان پر زور دے رہی تھی کہ وہ اس توحید کو چھوڑ دیں اور بتوں کی پوجا کریں۔ تو اللہ رب العزت کی مرضی سے وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر باہر نکل کھڑے ہوئے، راستے میں غارہ جہاں پر انہوں نے قیام کیا، اللہ کی مشیت ایسی ہوئی کہ وہ وہاں پر سو گئے، 300 سال تک سوتے رہے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہے، اس کی تفصیل ایک الگ ہے، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ کریں گے، لیکن مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ ایمان کے لیے، اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ جہاں وہ رہتے ہیں اسے چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور صحابہ کرام نے یہ آیتیں سنی ہوں گی تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اچھا یہ بھی ممکن ہے، یعنی اللہ رب العزت ہم سے ممکن ہے یہ چیز بھی چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری جو چیز سورۃ الکہف میں جس کا ذکر ہے، دوسرا واقعہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ۔ اس واقعے میں ظاہری بات ہے ہمارے پاس اس واقعے کی تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان سے بھی زیادہ کسی کے پاس علم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی ملاقات کروائی حضرت خضر سے، جن کے پاس کچھ ایسی چیزوں کا علم تھا جو کہ جنہیں ہم غیب کہتے ہیں، ایسی چیزیں جو کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں اور اپنی مرضی سے چند ہی لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت خضر کو ان چیزوں کا علم دیا ہوا تھا، حضرت موسیٰ نے وہ عجائب دیکھے، اس سے وہ گزرے۔ اس میں بھی مسلمانوں کے لیے ایک اشارہ تھا، بہت بڑا اشارہ، غور کیجئے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ کوشش کیجئے، تدبر کیجئے، غور کیجئے قرآن شریف کی آیات میں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ ان مسلمانوں کو جنہوں نے اس وقت ظلم کی حالت میں پھر ہجرت کی، انہیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے، حقیقت اس سے بہت مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی اور حضرت خضر کے واقعے میں جو 3 واقعات ہوئے، ہر دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ نے دیکھا اور کچھ سمجھا، حقیقت اس سے بہت مختلف تھی۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں آج یہ نظر آ رہا ہے کہ تمہارے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمیشہ ایسے رہو گے۔ بھائی آپ کے اور میرے پاس تو ایک یہ ایڈوانٹیج ہے نا کہ ہم ماضی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو وہ سب کچھ دیکھ لیا جو ان کے بعد ہوا، لیکن اگر ان کے بارے میں ذرا تصور کیجئے وہ کس حالت سے گزر رہے ہوں گے، بالکل ایک تاریکی نظر آ رہی ہوگی انہیں، جیسے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یہ صرف ان کی طرف اشارہ نہیں ہے میرے بھائیو، یہ آپ کے اور میرے لیے بھی اس کے اندر اشارہ ہے۔ ہمارے اوپر بھی آج کل جس قسم کے حالات ہیں،
ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، والارض یرثها عبادی الصالحون، یہ جو زمین ہے اس کا وارث اللہ تعالیٰ بناتے ہیں صالح لوگوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے سامنے جو حالات ہیں ہمیں یقین نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور چاہے ہمارے ارد گرد حالات جیسے بھی ہوں، ہمارے مرنے تک بے شک یہ حالات رہیں، ہم نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ یقین رکھنا ہے، دوسرا ہمارا اصل مقصد ہماری آخرت ہے۔ صحابہ کرام کو یہ یاد دہانی کروائی گئی۔ تیسرا واقعہ جو سورۃ الکہف میں ہے وہ ہے ذوالقرنین کا واقعہ۔ ذوالقرنین کے واقعے میں کیا ہے؟ ایک بادشاہ جو اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل ایمان رکھتا تھا، وہ گیا دوسرے علاقوں میں اور اس نے ایسے حالات اور واقعات دیکھے جن میں دوسروں کو مدد کی ضرورت تھی، اور اس نے جا کے ان کی مدد کی۔ اور مسلمانوں کو اس میں بھی اشارے دیے جا رہے ہیں کہ شاید مستقبل میں یہ آپ کا کام ہوگا، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے کہ جب کوئی ظلم کی حالت میں ہوتا ہے، جب کوئی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا، تو مسلمان اس کے مددگار بنتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ یہ میں سورۃ الکہف کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ، یعنی کہ یہ اصحاب کہف کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم یہ جو تمہارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو تم پر زور دیتے ہیں کہ تم ان کے جھوٹے معبودوں کی پوجا کرو، جب ان سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ گزیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت نچھاور کرے گا، پھیلا دے گا تمہارے اوپر، اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز مہیا کرے گا۔ سورۃ الکہف کے فوراً بعد سورۃ الزمر کا نزول ہوا، اور سورۃ الزمر میں صاف صاف کہا گیا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا اللہ یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ، کہہ دیجئے اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کے ساتھ تقوی کرو، اور جو لوگ اس دنیا میں احسان کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ کی زمین وسیع ہے، تم لوگ یہاں پر محدود نہیں ہو، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ خیر صحابہ کرام نے ہجرت کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ، ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ ان کی اہلیہ کون تھی؟ حضرت عثمان کی اہلیہ اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان نے، یہ حضرت فاطمہ سے بڑی تھی، انہوں نے ہجرت کی۔ یہ ایک خاندان تھا جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد ہجرت کرنے والا پہلا خاندان ہے۔ حضرت علی نے ہجرت نہیں کی، ذرا سوچیے اس کی وجہ کیا ہوگی؟ 15-16 سال، تو ابھی ان کی عمر اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ اس طرح ہجرت کر سکتے، تو ایک وجہ یہ تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی ہجرت کی، شروع میں ہجرت کی، مکہ سے باہر نکلے تو مکہ ایسے تھا کہ مکہ کے اندر کچھ قبائل آباد تھے اور کچھ قبائل مکہ کے ارد گرد آباد تھے۔ جو ارد گرد قبائل آباد تھے ان میں سے ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جنہیں احباش کہا جاتا تھا۔ احباش ویسے تو عرب تھے، لیکن لفظ سے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ شاید ان کا تعلق حبشہ سے تھا، شاید ماضی میں، لیکن خیر وہ ایک قبیلہ تھا جو مکہ کے باہر رہا کرتا تھا، بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر اور باقی صحابہ کرام جب وہاں سے گزرے تو احباش لوگوں کو معلوم ہوا، وہ ہر وقت ٹو رکھتے تھے کہ ہم میں سے کون گزر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ احباش کا جو سردار تھا اس کا نام تھا ابن الدغنہ۔ نے یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے ہجے کیا ہیں، ابن الدغنہ۔ یہ باہر آیا اور اس نے کہا بھائی کون لوگ ہیں، پتہ چلا چند میں یہ ابو بکر بھی ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر کو جانتا تھا، حضرت ابو بکر کے ساتھ اس کے معاملات تھے، تجارت بھی ان کے ساتھ اس نے کی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ انتہائی نیک اور ایماندار آدمی ہے، یہ کسی صورت میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس نے پوچھا بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہماری قوم نے ہمیں اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیا، تو ہمارے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ ابن دغنہ نے کہا بھائی ان کو تو میں جانتا ہوں، ابو بکر کو، آپ کو تو کوئی ظالم ہی نکالے گا مکہ سے، تو آپ ایسا کریں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور میں مکہ والوں سے بات کرتا ہوں کہ وہ آپ کو میرے جیوار میں، جیوار کا مطلب ہوتا ہے پناہ میں، اچھا پناہ کو یوں سمجھ لیجئے کہ
ہر علاقے میں رہنے کے لیے آپ کو ایک سٹیزن شپ کی ضرورت پڑتی ہے. یوں سمجھ لیجیے سٹیزن شپ. مثال کے طور پہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان میں رہ سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس یہاں کا شناختی کارڈ ہے یا یہاں کا پاسپورٹ ہے. یہاں سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا, یہ ہمارا گھر ہے, ہم یہاں رہنے کے قابل ہیں, یہاں پہ رہنا ہمارا حق ہے. لیکن اگر باہر سے کوئی شخص آئے گا تو اس کو اس جگہ پہ رہنے والے کسی شخص کی یا کسی ایسے دوسرے دوست ملک کی پناہ کی ضرورت ہوگی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ترکی والے کہتے ہیں کہ بھی فلاں شخص ہے, اس کو جگہ چاہیے رہنے کے لیے, وہ اور دنیا کے کسی ملک میں نہیں سما سکتا, تکلیف میں ہے, اپنے ملک سے اسے نکال دیا گیا ہے. پاکستان بھائی آپ لوگ ہمارے دوست ہیں, یہ ہمارا بندہ ہے, اس کو ذرا اپنے پاس رکھ لیجیے, یہ آپ کی پروٹیکشن میں رہے گا. تو پاکستانی حکومت کہتی ہے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس رہیں, ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا آپ ہمارے دوست ہیں, یہ ہمارے پاس رہے گا, ہماری پناہ میں رہے گا. یہ مطلب ہے پناہ کا. حضرت ابوبکر خود مکہ کے رہنے والے تھے, لیکن چونکہ ان کے حالات ایسے ہو گئے تھے انہیں مکہ سے نکلنا پڑا, تو یوں سمجھیے کہ ان کے پاس اب پاسپورٹ نہیں رہا, شناختی کارڈ نہیں رہا. اب انہیں پناہ کی ضرورت ہے کسی ایسے شخص کی جو مکہ والوں سے آ کے کہے کہ یہ میری پناہ میں ہے. تو اس طریقے سے ابن الدغنہ آیا مکہ والوں کے پاس اور کہا اے اہل قریش, یہ ابو بکر ہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ میری پناہ میں مکہ میں رہے. قریش نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ایک شرط ہے. اچھا, شرط کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے حضرت ابو بکر سے, آپ سے اور مجھ سے. قریش نے کہا شرط یہ ہے کہ یہ کبھی بھی پبلک میں نماز نہیں پڑھیں گے, اپنے گھر میں جو کرتے ہیں کریں, پبلک میں نہیں کریں گے. اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر واحد تھے, کیونکہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے. تو حضرت ابو بکر واحد آدمی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کعبہ شریف کے سامنے نماز پڑھتے تھے. جب وہ نماز پڑھتے تھے تو حضرت ابو بکر بہت رقیق القلب مشہور تھے, یعنی ان کا بڑا نرم دل تھا, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, اتنی زیادہ روتے تھے قرآن شریف پڑھتے ہوئے کہ ان کی آواز رند جاتی تھی, اور ان کی آواز بہت خوبصورت تھی جس میں قرآن شریف پڑھتے تھے. تو مکہ میں پھرنے والے لوگ رک کر دیکھا کرتے تھے یہ شخص کون ہے, کیا کر رہا ہے. اس سے مکہ کے ان لوگوں کو موقع ملتا تھا قرآن شریف سننے کا. تو حضرت ابوبکر کی دعوت کا ایک طریقہ تھا یہ کہ ٹھیک ہے مجھ پہ ظلم ہوتا رہے, لوگوں کو قرآن تو سننے کو مل رہا ہے. تو قریش نے شرط لگائی کہ یہ پبلک میں نہیں کریں گے, اپنے گھر میں جو کرتے ہیں کرتے رہیں. تو ابن دغنہ نے کہا ٹھیک ہے جی یہ شرط قبول ہے, اور حضرت ابوبکر واپس آ گئے اپنے گھر. حضرت ابوبکر شروع میں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ جو دعوت کی طلب ہوتی ہے ایک مومن انسان کے اندر, وہ ان پہ غالب آ گئی. انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہی ایک چھوٹا سا کمرہ الگ بنا لیا, گھروندہ سا بنا لیا, یوں سمجھیے مٹی کچھ ڈال کے گھروندہ سا بنا لیا کہ میرے گھر کا حصہ ہے, یہاں پہ تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں. وہ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. اب جو وہ نماز پڑھتے تھے وہاں پر, تو مکہ میں نہ پنکھے چلتے تھے نہ اے سی, آواز ہر طرف گونجتی تھی. جو شخص رات کی تاریکی میں نماز پڑھ رہا ہو, یا خیر بہرحال دن میں بھی نماز پڑھ رہا ہو, اس کی آواز تو ہر طرف جائے گی, اور لوگ رک کر سنا کرتے تھے یہ کون ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا چیز پڑھ رہا ہے. تو وہ دعوت کا کام پھر شروع ہو گیا, حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ عورتوں اور بچوں کے مجمع لگنے لگے حضرت ابوبکر کے گھر کے بعد جب وہ نماز پڑھتے تھے. تو مکہ کے لوگوں کو لگا, قریش کے لوگوں کو لگا کہ یار یہ تو ہم پھر مارے جائیں گے, جس چیز کو ہم روکنے کی کوشش کر رہے تھے تو پھر مارے جائیں گے ہم. تو انہوں نے ابن دغنہ کو بلایا, انہوں نے کہا دیکھو بھائی جس شخص کو تم نے جوار دی تھی نا, اب ہم وہ شرط تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ اپنے گھر میں بھی اس طرح نماز پڑھے. تو ابن دغنہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی, یہ میرا شہر تو نہیں, میں تو صرف ان کا ایک حلیف ہوں, میں تو ان سے اس کے اوپر بحث بھی نہیں کر سکتا. وہ گیا ابن دغنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس, اور اس نے کہا کہ دیکھو ابوبکر, تمہارے لوگوں نے یہ شرط بھی لگا دی, تمہارے پاس اب دو چیزیں ممکن ہیں, یا تو تم یہ کرنا چھوڑ دو, یا پھر میں نے جو تمہیں جیوار دی ہوئی ہے مجھے واپس دے دو, یعنی عزت سے مجھے واپس دے دو, پھر تمہاری مرضی, تم جیسے بھی رہو. تو آپ کا کیا خیال ہے ابوبکر نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے ان کی جیوار, ابن دغنہ کی جیوار واپس دے دی, یہ کہتے ہوئے کہ تمہاری جیوار میں واپس دیتا ہوں اور اللہ رب العزت کی جیوار میں آتا ہوں, اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہوں, کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں, یہ میری حفاظت وہی کرے گا. اور اس طریقے سے حضرت ابوبکر سے بھی وہ پناہ لے لی گئی. اور اسی وجہ سے بعد میں جب نبی کے وسلم کے اوپر ایک دفعہ حملہ ہوا
تو حضرت ابوبکر انہیں بچانے کے لیے گئے. جب وہ بچانے کے لیے گئے اور انہوں نے چھڑانے کی کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر کے اوپر ٹوٹ پڑے اور بہت بہت تکلیف پہنچائی انہیں. اچھا, اس کے علاوہ جب یہ صحابہ ہجرت کر گئے, یہ حبشہ پہنچے, لیکن حبشہ پہنچنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا 2-3 دن میں حبشہ پہنچ گئے. حبشہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا, کسی نے انہیں تنگ نہیں کیا, لیکن چند ہی ہفتے میں انہیں اپنا شہر یاد آنے لگا. اور آپ میں سے جن لوگوں نے ایک شہر سے دوسری شہر کی طرف مطلب رہنا قبول کی, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی آپ کسی نئی جگہ جاتے ہیں پہلے 2-3 ہفتے چند ایک مہینے بہت مشکل ہوتے ہیں. آپ کو نئی جگہ کا پتہ نہیں ہوتا, نہ کوئی دوست نہ کوئی جاننے والا, بہت ساری چیزوں کو جو عام ایک انسان کے لیے آسان ہوتی ہیں آپ کو بہت مشکل لگتی ہیں. تو یہ صحابہ کرام بھی جب شروع میں وہاں گئے یہ اسی حالت میں تھے, پریشانی کی حالت میں تھے. اسی دوران میں ایک واقعہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں گئے اور قریش کے سامنے انہوں نے سورۃ النجم کی تلاوت کرنی شروع کی. تو ہم وقت کی کمی کی وجہ سے وہ کر نہیں سکیں گے, لیکن آپ کو موقع ملے تو آپ سورۃ النجم کی تلاوت کیجیے گا آج رات یا کل صبح, وہ تلاوت کیجیے گا یا سنیے گا. سورۃ النجم قرآن شریف کی ان صورتوں میں سے ہے, مکی صورتوں میں سے ہے, جنہیں سنتے سنتے انسان سرور کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. اس کے اندر جو صوتی یعنی آواز کا اتار چڑھاؤ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ انسان کو بہا کے لے جاتا ہے. اور اس کے اندر خاص طور پہ اگر آپ عربی سمجھتے ہو کہ اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں جو انسان کا دل جکڑ لیتے ہیں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. تو اس کے اندر درمیان میں ایک آیت ہے جہاں تک نبی کے وسلم جب پہنچے, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى, کیا تم نے نہیں دیکھا لات اور عزا کی طرف. لات اور عزا کون تھے, کیا تھے, بت تھے. لات اور عزا بت تھے. وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى, اور منات بھی تیسری, منات بھی ایک تیسرا بت تھا. اس کا ذکر ہوا درمیان میں. اور آخری آیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سجدہ. عربی میں اس لیے کہہ رہا کہ پھر ہمیں کرنا پڑے گا سجدہ, تو اس لیے اردو میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے اور اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے سامنے سجدہ کرو. تو آخری آیت یہ تھی. جب وہ آخری آیت پڑھی تو جتنے مسلمان وہاں موجود تھے انہوں نے بھی, حتیٰ کہ وہ خفیہ مسلمان تھے لیکن انہوں نے بھی سب کے سامنے سجدہ کیا. حتیٰ کہ جو قریش کے کافر وہاں موجود تھے وہ بھی اتنے مشہور ہوئے تھے, انہوں نے بھی سجدہ کر دیا. صرف ولید بن مغیرہ ایک تھا, اس نے سجدہ کرنے کے بجائے زمین سے کچھ ریت اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگائی اور کہا میرے لیے یہ بھی کافی ہے. یعنی اس میں تھوڑا سا تکبر تھا اس قسم کا. باقی سب نے سجدہ کیا, سجدہ ہو گیا. اب تھوڑی دیر گزری, وہ سجدے سے اٹھے, ادھر ادھر دیکھا, پھر انہیں خیال ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا. جس چیز کو وہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے وہ جذبات میں بہہ کر وہی چیز خود کر گئے. انہوں نے باتیں گول مول کرنی شروع کر دی. لوگوں نے پوچھا بھائی سنا تم لوگوں نے سجدہ کیا ہے. پھر کسی تیسرے نے پوچھا, چوتھے نے پوچھا بھائی سنا تم لوگوں نے سجدہ کیا ہے. اب ان سے رہا نہیں گیا, انہوں نے کہا ہمیں کوئی کچھ چیز بنانی پڑے گی. تو انہوں نے کہانی بنائی. انہوں نے کہا کہ اصل میں جب یہ تلاوت کر رہے تھے نا, انہوں نے لات اور عزا کا ذکر کیا اور منات کا ذکر کیا, یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے, تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو کہا تھا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى, کہ یہ غرانیق کہتے ہیں, ایک پرندہ ہوتا ہے, غالباً اسے انگریزی میں پیلیکن کہتے ہیں. اس کی لمبی سی گردن ہوتی ہے, لمبی سی. اسے عرب بہت ایسے دیکھا کرتے تھے جیسے بڑی بادشاہ قسم کا پرندہ ہے وہ. تو قریش نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا تلک الغرانیق العلا, یعنی یہ وہ لمبی گردنوں والے خوبصورت پرندے ہیں. یعنی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, لات اور عزا اور منات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حالانکہ یہ کوئی نہ یہ آیت ہے نہ انہوں نے یہ کہا تھا, نبی کسی نے کہا بھی نہیں تھا, اور بھی کئی شاہد موجود تھے وہاں پہ. انہوں نے صرف قرآن شریف کی یہی آیت سنی, یہ جو کافر تھے مکہ کے, انہوں نے کہا کہ نبی کسی نے کہا تھا کہ ہم نے یہ سنا, انہوں نے کہا تھا کہ جو جتنی دیویاں ہیں نا یہ لات اور عزا اور منات, یہ وہ خوبصورت پرندوں کی طرح ہیں اور ان سے سفارش طلب کی جاتی ہے. انہوں نے درمیان میں یہ چیز گھڑ کے ڈال دی.
ہم نے تو اس لیے سجدہ کیا تھا. اسی لیے اس قصے کو کہتے ہیں قصۃ الغرانیق. غرانیق یعنی اس طرح کے پرندے کا قصہ. یہ ایک بات ہوئی, نبی کے وسلم خوش ہوئے ہوں گے کہ ان سب نے سجدہ کر دیا, اب ان کے دل میں ایمان آ گیا ہوگا, پھر اس کے بعد ڈس اپوائنٹ ہوئے ہوں گے کہ یہ انہوں نے بات گھڑ لی اس قسم کی. لیکن مسئلہ اصل میں یہ پیدا ہوا کہ جن لوگوں نے یہ بات آگے دوسروں کو بتائی انہوں نے اس میں کچھ اضافہ کر دیا. انہوں نے کہا قریش مسلمان ہو گئے. افواہ ایسے پھیلتی ہے نا, ایک شخص ایک واقعہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی میں مسجد میں گیا, میں نے دیکھا 50 لوگ بیٹھے تھے. 50 لوگ تھے, 50 لوگ نماز پڑھنے آئے تھے فجر کی. اگلا بندہ جب دوسرے شخص سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے یار 50-100 کے قریب لوگ تھے. تیسرا بندہ 100-150 بناتا ہے. چوتھا کہتا ہے پتہ ہے 1000 تھے. وہ جب تک وہ بات پہنچتی ہے دوسرے شہر, وہ کہتے ہیں یار 2.5 لاکھ لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے. افواہ ایسے پھیلتی ہے. اسی لیے جو ہمارے ہاں حدیث کا علم ہے اس کے اندر ہم ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ وہ الفاظ کیا تھے جو پہلے شخص نے استعمال کیے تھے, تاکہ وہ جب چیز آگے ٹرانسفر ہو تو وہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہو. خیر یہ افواہ پھیل گئی. جب تک وہ بات حبشہ پہنچی تو پتہ نہیں کس حالت میں پہنچی ہوگی کہ ابو جہل تھا, اس نے کیا مطلب کتنا خوبصورت ایمان لایا, اس طرح کی کچھ باتیں انہوں نے سنی. اب وہ ویسے ہی تنگائے بیٹھے تھے حبشہ میں. انہوں نے کہا اب یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے, واپس چلتے ہیں. مکہ میں بھی سب لوگ مسلمان ہیں, وہ خوشی خوشی واپس آ گئے. وہ واپس پہنچے, راستے میں وہ قافلے گزر رہے ہیں, انہیں مل رہے ہیں. وہ قافلوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی مکہ کے کیا حالات ہیں. انہوں نے کہا ویسے ہی جیسے آپ نے چھوڑے تھے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا وہ اسلام نہیں لائے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پہلا قافلہ گزرا, دوسرا گزرا, تیسرا گزرا. جب وہ مکہ کے بالکل قریب پہنچ گئے انہیں یقین آ گیا کہ اس کا مطلب ہے مکہ میں واقعی لوگ اسلام نہیں لائے. یہ خبر جو ہمیں ملی ہے وہ غلط تھی. اب یہ بڑا خطرناک مرحلہ تھا. حبشہ کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں, مکہ کے بالکل قریب ہیں. اب ایک بحث شروع ہو گئی ان صحابہ کہ کیا واپس حبشہ چلا جایا جائے یا مکہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے اس میں داخل ہو جایا جائے. تو صحابہ کرام نے کافی بحث کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اتنے قریب آ ہی گئے ہیں, اللہ مالک ہے, مکہ چلے جاتے ہیں. جب مکہ میں گئے تو انہیں ضرورت محسوس ہوئی ان میں سے ہر ایک کو کہ وہ کسی نہ کسی کا جوار لیں. جوار یعنی وہ پناہ جس کے بارے میں آپ سے بات کی. تو حضرت عثمان بن مظعون, حضرت عثمان کے نام سے 2 صحابہ کرام مشہور ہیں. ایک زیادہ مشہور ہیں حضرت عثمان بن عفان جو کہ تیسرے خلیفہ بھی ہیں. ایک دوسرے حضرت عثمان بن مظعون. ان کے بارے میں عام طور پہ لوگ اس لیے نہیں جانتے کہ یہ ابتدائی جنگوں میں شہید ہو گئے تھے, لیکن مکہ شریف میں یہ کبار صحابہ میں ان کا شمار تھا. حضرت عثمان بن مظعون نے جس شخص کی پناہ لی وہ تھا ولید بن مغیرہ. یہ وہی ہے جس کی میں نے ابھی بات کی ہے, جس نے یہاں پہ ریت لگائی تھی. ولید بن مغیرہ, اس کے بارے میں اور ہم کیا جانتے ہیں, کس کا باپ ہے؟ حضرت خالد بن ولید کا باپ بھی ہے. قرآن شریف میں اس کے خلاف کچھ آیات بھی نازل ہوئی تھی, ہم نے ان کا بھی ذکر کیا. لیکن ولید بن مغیرہ مکہ کے انتہائی طاقتور لوگوں میں شامل تھا. تو حضرت عثمان بن مظعون ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور بڑی ان کی گہری دوستی تھی. ولید بن مغیرہ عمر میں کہیں زیادہ تھا لیکن ان کے گہرے تعلقات تھے, بڑی محبت تھی ان کے درمیان. تو جوار کی ضرورت پڑی, ان سے کہا انہوں نے کہا ولید سے. ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے بالکل میں آپ کو جوار دیتا ہوں. جوار ایسے دی جاتی تھی کہ کعبہ شریف کے پاس جا کے قریش کے لوگ کہتے تھے کہ دیکھ لو قریش کے لوگوں, اس شخص کو میں نے جوار دی. اور باقی جو ارد گرد لوگ موجود تھے وہ بھی کہتے تھے جس کو آپ نے دی اس کو ہم نے دی. اس کا مطلب ہوتا کہ اب جوار قائم ہو گئی, یہ شخص اس شخص کی پناہ میں اسے کوئی نہیں چھیڑے گا. حضرت عثمان بن مظعون مکہ کے طاقتور ترین شخص کی پناہ میں تھے. لیکن انہوں نے کچھ دن کے بعد یہ محسوس کرنا شروع کیا, جہاں سے وہ گزرتے ہیں مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے, جہاں دیکھتے ہیں مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے دل میں خلش محسوس کرنی شروع کر دی. ایک طرح سے گلٹ سی آ گئی ان کے دل میں کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا, یہ بیچارے میرے ہی تو بھائی ہیں, ان کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے. ان کے دل میں یہ تکلیف سی آ گئی. تو وہ ولید بن مغیرہ کے پاس واپس گئے اور کہا کہ چچا, یعنی چچا اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, سگے چچا نہیں. انہوں نے کہا چچا میں نے جو آپ سے پناہ لی تھی وہ میں آپ کو واپس دینا چاہتا ہوں. تو ولید نے کہا کہ کیوں بھائی, میری پناہ میں کیا کچھ کمی ہے, کیا اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن میرے جو بھائی بند ہیں ان کو دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے میں بھی وہی, میرے ساتھ بھی وہی شروع ہو. تو خیر ولید نے کہا کہ اب سوچ لیں, پھر پناہ واپس لے لیں.
اب حضرت عثمان گئے، یوں لگتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی مسئلے کی تلاش میں گئے، میرے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو. تو وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ قریش کی ایک محفل لگی ہوئی ہے، ان کا ایک میلہ سے چل رہا تھا، ان کے میلے لگتے تھے تو وہاں پہ بڑے بڑے شاعر آتے تھے. تو عرب کا ایک بڑا مشہور شاعر تھا جس کا نام تھا لبید. یہ آخر میں کہیں جا کے مسلمان بھی ہو گیا تھا، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھا. لبید شعر کہہ رہا تھا، اور واقعی اگر آپ عربی سمجھیں تو اس کے شعر بڑے گہرے ہوتے. ابھی شعر کہہ رہا تھا، حضرت عثمان بھی آ کے کھڑے ہو گئے مجمع کے ساتھ. اس نے کہا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے، کیا ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے. اب یہ ایسا مصرع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند کیا، بالکل سچ ہے. تو حضرت عثمان نے کہا صدقتا، تم نے بالکل ٹھیک کہا. تو لوگوں نے سنی ان کی بات، اور چونکہ ایک طرح کی تعریف ہے یہ تو جانے دی. اس کے بعد اس نے دوسرا مصرع کہا وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ. اور ہر نعمت کسی ایکسیپشن کے بغیر ہر نعمت زائل ہو جائے گی. اب حضرت عثمان نے کہا کذبتا، تم نے جھوٹ بولا، کیونکہ دنیاوی نعمتیں تو زائل ہو جائیں گی لیکن اللہ رب العزت کی جنت کبھی زائل نہیں ہوگی. تو لبید نے یہ بات سنی. اب لبید مکہ کا نہیں تھا، اسے نہیں معلوم تھا مکہ میں کیا مسائل ہیں، لیکن اس نے شکایتاً مکہ کے جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھے تھے ان سے کہا کہ تم لوگ مکہ کے لوگوں، تم لوگ اپنے مہمانوں کی عزت نہیں کرتے. تو مکہ کے لوگوں نے مڑ کے دیکھا کون ہے بھئی یہ؟ اچھا عثمان، یہ وہ جس کی پناہ لے لی گئی ہے. تو ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے زور سے مکہ لگایا حضرت عثمان کو، اور ان کی آنکھ پہ لگا، بہت زور سے مکہ لگا، ان کی آنکھ پہ نشان پڑ گیا. حضرت عثمان سے بعد میں پھر ولید نے پوچھا کہ جب دیکھا ان کی آنکھ کا یہ حشر، کہا بھئی کیا تم اب خوش ہو کہ تم نے میری پناہ واپس کر دی تھی؟ حضرت عثمان نے کہا کہ ہاں، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ دوسری آنکھ کے ساتھ بھی ایسا ہو، میں اسی کی تلاش میں تھا. اسی طریقے سے حضرت ابو سلمہ جو حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر ہیں، حضرت ام سلمہ جب حضرت ابو سلمہ کی وفات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر پیغام دیا اور ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. تو حضرت ام سلمہ بعد میں امہات المؤمنین میں شامل ہو گئی. لیکن اس وقت یہ پرانا واقعہ ہے. حضرت ابو سلمہ جو ان کے شوہر تھے، یہ بھی جب واپس آئے انہیں بھی پناہ کی ضرورت محسوس ہوئی، تو مکہ کے لوگوں میں سوچتے رہے، اور پھر آخر کار انہوں نے حضرت ابو طالب کا انتخاب کیا. حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ مجھے پناہ دیں. انہوں نے کہا ظاہری بات ہے میں پناہ دوں گا. حضرت سوچیے اس کی وجہ کیا ہوگی. حضرت ابو طالب کا کیا تعلق حضرت ابو سلمہ کے ساتھ؟ حضرت ابو طالب حضرت ابو سلمہ کے ماموں تھے، یعنی کہ حضرت ابو سلمہ نبی کے وسلم کے کزن تھے، پھوپھی زاد بھائی. ان کی والدہ حضرت ابو سلمہ کی والدہ نبی کے وسلم کی سگی پھوپھی تھی. تو انہوں نے جب جوار مانگی تو اپنے ماموں سے مانگی. حضرت ابو طالب نے کہا ظاہری بات ہے بھائی تم میرے بھانجے ہو. میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ عربوں میں فیملی بہت زیادہ اہم تھی. تو میرے بھانجے ہو، ظاہری بات ہے میں تمہیں دوں گا پناہ. اچھا اس پہ قریش آ گئے حضرت ابو طالب کے پاس کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے انہیں پناہ کیوں دی ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھائی میرا دوسرا بھتیجا بھی تو ہے. کون سا بھتیجا جسے پناہ دی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو حضرت ابو طالب کی پناہ ہے، تو میرا دوسرا بھتیجا بھی تو ہے، اس کو بھی تو میں نے پناہ دی ہوئی ہے، تو یہ میرا بھانجا ہے، اس کو بھی میں نے پناہ دی. انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا، اتنا زیادہ زور ڈالنا شروع کر دیا کہ حضرت ابو طالب پریشان ہو گئے. اس حالت میں اب اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو اپنی بندوں کی مدد کے لیے بھیج دے. اس حالت میں ابو لہب کھڑا ہو گیا حضرت ابو طالب کی حمایت میں. اس نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے اس ضعیف شخص کو، یعنی میرا بھائی جو ہے ابو طالب بھائی تھے نا، اس ضعیف شخص کو کیا تم لوگوں نے کافی تنگ نہیں کر لیا؟ اب کہنے کا مطلب تھا کہ میں بھی اس کی سائڈ پہ ہوں، نکلو یہاں سے. تو اس پہ پھر ابو جہل وغیرہ چپ ہو گئے، وہ سارے چلے گئے وہاں سے. ابو لہب نے یہ اس لیے کیا کیونکہ اس میں قبائلی عصبیت تھی. اس کی بھی بہن کے بیٹے تھے، اس کی بھی بہن لگتی ہے نا حضرت ابو سلمہ، تو اس لیے پھر ان کو
حضرت ابو طالب نے حضرت ابو سلمہ کو اس حالت میں جوار دے دی، پناہ دے دی. لیکن مسلمانوں نے جو حالات محسوس کیے ان سے انہیں لگا کہ یہاں رہنا اب بھی غلطی ہوگی. پہلی دفعہ میں نے آپ کو کیا بتایا کتنے صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی؟ 15 یا 17. اور صحابہ کرام بھی تیار ہو گئے. نبی کے رسول نے پھر تجویز کیا کہ آپ سوچیں اس چیز کے بارے میں. اب تک اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور صحابہ کرام تیار ہو گئے. اس دفعہ تقریباً 80 لوگوں نے، 82 84 تقریباً اتنے لوگوں نے ہجرت کی. یہ دوسری ہجرت حبشہ ہے. یعنی پہلی ہجرت صرف چند دن کے لیے تھی. دوسری ہجرت حبشہ میں کئی لوگ گئے، 80 82 اس طرح کے قریب لوگ. انہوں نے جب ہجرت کی تو اب معاملہ بڑا خطرناک تھا، کیونکہ قریش اب چوکنا تھے. انہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ پھر کوشش کریں گے اس چیز کی. وہ انتظار میں بیٹھے تھے مسلمانوں کو روکنے کے لیے. اس ہجرت کے دوران مسلمانوں کو چھپ چھپ کے جانا پڑا، خاموشی سے، رات کی تاریکی میں. خیر قریش کو معلوم ہونے سے پہلے وہ بہرحال شعیبہ نام کی ایک بندرگاہ تھی، وہاں تک پہنچ گئے اور وہاں سے پھر کشتی لے کر حبشہ کی طرف چلے گئے. قریش نے پیچھا کیا، نہیں پا سکے. اس کے بعد قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچھ عرصے تک تو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر لائے احمد تیار کریں گے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے. وجہ کیا تھی کہ قریش کا قبیلہ کتنا، پورے مکہ کی آبادی 1000 کے قریب ہوگی. ان میں سے 80 لوگ، یہ بھی قریشی 80، چند 100 میں سے آپ سمجھیں کہ 80 لوگ نکل جائیں تو اس کا مطلب ہے ان کی آبادی کا بہت بڑا حصہ نکل گیا. اور ان کے لیے بڑی بے عزتی کی بات تھی کہ قریش جو اپنے آپ کو عرب کے سردار سمجھتے ہیں، عرب میں سب سے بلند لوگ سمجھتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کا اتنا خیال نہیں رکھ سکے کہ ان کے لوگ ان سے ناراض ہو کے چلے گئے. اور اس سے پہلے عرب میں اس کی کوئی اور مثال نہیں تھی. تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی بے عزتی نہ ہو، اس لیے وہ ان کو واپس لانا چاہتا. خیر انہوں نے کچھ انتظار کرنے پہ اکتفا کیا. جب مسلمان حبشہ پہنچ گئے، انہوں نے معلوم تھا کہ ابھی واپس جانے کا کوئی چارہ نہیں، تو انہوں نے بہرحال جم کے کوشش کی کہ وہاں پر رہیں. حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں بہت سے واقعات جو حبشہ میں پیش آئے، اور انشاءاللہ جب ہمیں موقع ملے گا اگلے سیشن میں ہم تفصیل سے ان کے بارے میں بات کریں گے. لیکن حضرت ام سلمہ نے کہا کہ ہم حبشہ میں بہت ہی اچھی حالت میں رہیں. جب بھی کوئی شخص کسی اجنبی جگہ پہ جاتا ہے تو اجنبی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو مثال کے طور پر اس کے ساتھ تعصب کریں گے، اس کے ساتھ مثال کے طور پر اسے کچھ ایسے نام گھڑ لیے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، فلاں شخص فلاں جگہ کا ہے، اور اس کو پھر اس کو وہ چیزیں کہی جاتی ہیں تنگ کرنے کے لیے، او فلانے فل تو اس کے ساتھ کوئی ایسا نام لگا کے یہاں پہ آؤ. تو اس قسم کی چیزیں لوگوں کے ساتھ اجنبی جگہوں پر کی جاتی ہیں. لیکن حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کسی نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا، کسی نے ہمیں تنگ نہیں کیا، ہم اچھے ہمسایوں کے ساتھ رہے، حبشہ میں ہم سے اچھا سلوک کیا گیا، ہمیں عزت دی گئی. یہ خبر مکہ پہنچی تو قریش سے برداشت نہیں ہوا. قریش نے کہا کہ ان لوگوں کو واپس لانے کی تدبیر کرنی چاہیے. تو انہوں نے اپنے 2 انتہائی اہم لوگوں کو حبشہ کی طرف بھیجا. یہ وہ 2 لوگ چنے گئے جو کہ عام طور پہ حبشہ سفر کیا کرتے تھے اور وہاں پر نجاشی سے ملاقات بھی کیا کرتے تھے. ان میں جو نمایاں تھے جن کا نام ہمیں وثوق سے معلوم ہے وہ تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعد میں مسلمان ہوئے، ابھی مسلمان نہیں تھے. حضرت عمرو بن العاص عام آدمی نہیں تھے. ان کے بارے میں یہ چیز آپ نوٹ کر لیجئے، کیونکہ جب بھی ان کا ذکر آئے گا حضرت عمر کا، آپ اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں قیادت، سیادت، طاقت، قوت، سیاست، اس قسم کی چیزیں ایسوسیٹڈ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ ایسے تحفے دیتے ہیں، کچھ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک صلاحیت ڈال دیتے ہیں. حضرت عمر میں ایک صلاحیت تھی. ہمیں یہ اس لیے بھی معلوم ہے کہ جب یہ اسلام لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں کچھ ایسی قیادت کی پوزیشنز بہت جلدی دے دی. اس کا مطلب ہے کہ ان میں کچھ صلاحیتیں واقعی تھیں. قریش کو بھی یہ بات معلوم تھی. یہ ان کے یوں سمجھیے جیسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں آج کل ہم ڈپلومیٹ کہتے ہیں، سفیر جو دوسرے ملکوں میں بھیجے جاتے ہیں، کیونکہ ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کی نمائندگی کر سکے. تو حضرت عمر میں یہ صلاحیت تھی. انہیں بادشاہوں کے دربار میں بھیجا جاتا تھا، نجاشی کو جانتے تھے،
اور انہیں کہا گیا کہ تم کو ایسی تدبیر کرو کہ ان لوگوں کو گھیر کے واپس لے آؤ۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے مکہ سے جو ان کے بہترین تحفے تھے نا جو دے سکتے تھے نجاشی کو اور نجاشی کے مصاحبوں کو، وہ سب جمع کیے اور یہ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ نجاشی کے مصاحب کون تھے؟ اس زمانے میں کچھ بادشاہ، خاص طور پہ عیسائی ممالک میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ عام طور پہ اپنے مذہب کے عالم ہوتے تھے، انہیں مذہب کے بارے میں اچھی سمجھ بوجھ ہوتی تھی، پہلی بات۔ دوسرے جو ان کے درباری ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، عام طور پہ وہ مذہب کے بارے میں بہت اچھا جانتے تھے، اس لیے ان کا درباری بننا ممکن ہوتا تھا۔ تو درباری بھی جانتے تھے، جنہیں ہم آج کل بشپ کہتے ہیں نا، بشپ، یا عربی میں اسقف لفظ استعمال ہوتا ہے، یا اسقف، یہ درباری تھے۔ تو جب حضرت عمرو بن العاص پہنچے تو چونکہ ان کو سیاسی سمجھ بوجھ تھی، تو سب سے پہلے تو وہ نجاشی سے نہیں ملے، سب سے پہلے وہ درباریوں سے ملے الگ الگ۔ کہا کہ جی وہ کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے، خیریت سے، کچھ تحفے لائے تھے ہم آپ کے لیے، اور بہترین تحفے جو مکہ سے آ سکتے تھے، وہ مکہ میں چمڑا نکلتا تھا وہاں سے، اونٹ کی کھال کا چمڑا، تو بہترین چمڑے سے بنی ہوئی چیزیں لائے اور دی ان کو، اور کہا کہ اصل میں کل ہم نے جانا ہے، ہمارے ملک کے کچھ باغی یہاں پر آ گئے ہیں، کل ہم بات کریں گے نجاشی سے، تو ہم کل انہیں جب تحفے پیش کریں گے تو آپ ذرا ہماری تائید کیجیے گا۔ یعنی ایک طرح کی رشوت تھی۔ تمام مصاحب مجھ سے الگ الگ ملاقات کر کے ان کو ہی دے دی۔ اگلے دن حضرت عمر دربار میں پہنچ گئے، نجاشی بڑے خوش ہو کے ملا، مکہ کے لوگ تھے، ان سے ملاقات بھی تھی، ایک دوستی بھی تھی، اور ان کو بھی تحائف پیش کیے۔ نجاشی نے بڑی خوشی سے وہ تحائف قبول کیے اور کہا کہ بھائی اب ہم تو آپ کی دوستی کی وجہ سے آپ کی ممنون ہیں، اچھی خیر سگالی کی باتیں ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا عمر کیسے آئے ہو؟ تو عمر نے کہا کہ ہمارے ملک کے کچھ باغی ہیں، نوجوان اوباش قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے ایک نیا مذہب نکال لیا ہے، ہمارا مذہب بھی نہیں ہے وہ، اور آپ کا مذہب بھی قبول نہیں کیا، ایک نیا مذہب نکال لیا، اور وہ بھاگ کر یہاں پر آ گئے اپنے خاندانوں سے قطع تعلق کر کے، اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے لیے خاندان کتنا اہم ہوتا ہے، تو بس آپ سے یہ گزارش تھی کہ حکم دیں ان کو ہمارے حوالے کر دیں، اور بس ہم انہیں لے کے چلتے بنے، اب چھوٹا سا کام ہے، آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، چھوٹا سا کام ہے۔ تو نجاشی نے کہا کہ دیکھو میں ان کی بات سنے بغیر انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ انہیں پوری دنیا میں سے میرے ملک کا انتخاب کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی، مجھے ان کی بات سننے دو۔ مسلمانوں کو بلایا گیا کہ آ کے نجاشی کے دربار میں پیش ہوں اور اپنا مدعا بیان کریں۔ وہاں پر کیا بات ہوئی، مسلمانوں نے کیسے اپنا مدعا پیش کیا، اور اس کے بعد نجاشی نے کیا جواب دیا، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ آج کی نشست کا ہم یہاں پر اختتام